وجہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہمارا یہ مارکیٹ بند کیا جا رہا ہے، یہ روڈ ہی ہمارا بند کیا جا رہا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ 9 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک یہ بند رہتا ہے، اور اس کے بعد 4 بجے سے پھر شروع کر کے 5-6-7 بجے تک بند رکھتے ہیں۔ ہمارے سارا اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہمارا کاروبار پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے، لیکن ہم ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سفر کر رہے ہیں 2 سال۔ جس وقت رت صاحب تھے اس وقت ہم نے یہ پریشانی نہیں دی، لیکن بدقسمتی سے مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کیا وجہ تھے کہ ہمارے اس روڈ کو بند کیا جا رہا ہے۔ اب ڈائیورٹ کی بات الگ سے ہے، یہ ڈائیورٹ وہاں سے چھوڑ کے پھر محلے میں ہی آتا ہے، پھر وہ جہانگیر کو ٹچ کرتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا یہی کہ اعلیٰ احکام تک یہ آپ کی وساطت سے یہ بات پہنچا دے گی ہمارے ساتھ جسٹس۔ تو آپ اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے سے بڑے جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان سے کئی دفعہ ہم نے یہ بات کی، جس وجہ سے انہوں نے بھی کہا تھا کہ چلو اس طرح سے ان کے ساتھ ایک نیگوسیشن ہوئی تھی، چلو 9 سے 10، 10 سے 10:30 تک ہم بند رکھیں گے۔ ہم نے مانا چلو دکان تب تک کھل جاتی ہے، اور وہ بھی منڈے کو، کیونکہ منڈے ایک دن ٹریفک گاؤں سے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے اس وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ یہ روز بروز کا مرحلہ بن گیا ہمارے لیے۔ بہت ہماری 200 دکانیں اس لائن سے لے کے کرا نگر تک ہے، جس پہ ڈپینڈنٹ ملازم ہیں، ان کی فیملیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا سفر وہ بھی کر رہے ہیں، ہمارے بینکوں کا انسٹالمنٹ نہیں بھرا جاتا، جو قرضے دار ہیں وہ ہمارے سے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھو کتنے سفر میں، کچھ ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے گی کل کو گورنمنٹ کو یہ بات سوچنی پڑے کہ یہ لاشیں کہاں سے اٹھائیں گے۔ کم سے کم 300 دکان پورا آپ کا اولڈ سیکٹریٹ سے لے کے کرا نگر تک، کرا نگر سے لے کے اپنا یہ نیو سیکٹریٹ تک کم سے کم 2، اور اس کے بعد ان پہ ڈپینڈنٹ کتنے لوگ ہیں آپ خود دیکھیں، ہر دکان میں 5-6 ملازم ہے۔ ڈیمانڈ ہے ہمارے سے جسٹس اس طریقے کا ہو جائے کہ آپ اپنی عقل کو اس طرح دوہراؤ تاکہ ٹریفک بھی چلے اور ہماری روزی بھی چلے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فاقے کشی پہ آ جائے، ہم مر جائے، پھر کیا کرو گے؟ پھر ہماری لاشیں ان کو اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے آپ کی وساطت سے میں یہی پھر چاہتا ہوں کہ حکومت ہے جو یہاں پر اس وقت ہمارے ایل جی صاحب ہے، اس پہ غور و فکر کر کے ہم کو جسٹس